جس دور میں انجمن ہٹ تھی میں نے ہر آدمی کی جیب میں اس کی تصویر دیکھی. آج بھی جن فلموں میں انجمن ہے آپ جا کے فلموں کے ٹائٹل دیکھیں, پہلے انجمن کا ٹائٹل آتا ہے, سلطان رائے کے نام بعد میں آتا ہے. میں جب نظر ادھر ادھر دوڑاتا ہوں تو مجھے ایسی کوئی ہیروئن نظر نہیں آتی جس کے پاس وہ ریکارڈ ہو. کہندے جڑا پر نکر چ بندہ کھڑوتا ہے کہندی آہو کہندا او اینو سیٹ تو کٹ دے. کہندے کیوں؟ کہندا صرف میرے تے ٹھڑک چڑھنا ہے, صرف مینوں ویکھ رہا تو میں شاٹ دینا, مینوں ویکھے گا تو میں مائی آوے گا میں پھلاں نال دھرتی سجاواں گی. اگر کم بیک کرتی ہیں انجمن جی, کون سا میل ایکٹر ہوگا جن کے ساتھ وہ کام کرنے کی خواہش مند ہوگی؟ جب تک وہ زندہ وہ لاجواب رہیں گی. آج آپ کو کہانی سنانے جا رہے ہیں پنجاب کی جٹی جن کو پوری دنیا انجمن کے نام سے جانتی ہے. انجمن جی نے فلم انڈسٹری کب جوائن کی اور کون سی ایسی فلم تھی جو 2 سال سینما میں لگاتار لگی رہی؟ کیا سلطان راہی انجمن جی سے محبت کرتے تھے؟ اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ 300 سے زائد فلمیں کرنے کے بعد انجمن جی کو پرائڈ آف پرفارمنس کا ایوارڈ کب ملا اور ناصر ادیب صاحب نے ان کے لیے کیا شعر پڑھا؟ یہ تمام باتیں جاننے کے لیے اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. ہم بہت محنت اور تحقیق کے ساتھ آپ تمام لوگوں کے لیے ایکٹرز اور ایکٹریسز کی بایوگرافیز لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اس پہ بہت محنت لگتی ہے. تو اگر میں آپ کی زندگی میں کوئی ویلیوبل کنٹینٹ شامل کر رہا ہوں اور آپ پسند کر رہے ہیں تو ہمارے سنو پوڈ کاسٹ کو سبسکرائب کر لیجئے. السلام علیکم سر, کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو 2025 کے نئے سال کا میری طرف سے سر سلوٹ. سیم ٹو یو سر, اور ہمارے دیکھنے والوں کو, چاہنے والوں کو, ہمارے ناظرین کو جو ہمیں پسند کرتے ہیں ان کو بھی ہیپی نیو ایئر میری طرف سے اور ناصر ادیب صاحب کی طرف سے. نہیں, میری طرف سے ان کو پہلے میرا سلام اور مبارک جی. جو مجھے ناپسند کرتے ہیں, ہائے ہائے, جو پسند کرتے ہیں ان کو بعد میں. کیا بات ہے, آج تو پھر آپ نے نئے سال میں ہی چنگاری لگا ڈالی. مجھے دوستوں سے بہت کم اور اپنے دشمنوں سے بہت پیار ہے. واہ, یہ ہوتا ہے بڑا پن کہ اپنے دشمنوں سے پیار کرنا چاہیے, اور چاہنے والوں سے بندہ چاہتا ہی ہے ان کو اور محبت بھی رکھتا ہی ہے ان سے, لیکن دشمنوں سے محبت رکھنا بڑا ظرف ہوتا ہے اور ناصر صاحب کے پاس وہ ظرف ہے الحمدللہ. سر پھر وہی سوال, پچھلے سال بھی وہی سوال, اس سال بھی وہی سوال تو سیم رہیں گے. چہرے بدلتے جائیں گے, لوگ بدلتے جائیں گے, پرسنالٹیز بدلتی جائیں گی, کنٹروورسیز کریٹ ہوتی جائیں گی, آپ کے رنگ بھی بدلتے جائیں گے. نہیں, رنگ یہی رہے گا. نہیں بدلے گا. میں گرمیوں میں بدلے گا کیونکہ تھوڑا سا ٹین ہو جاتا ہوں. میں کہتا ہوں آج سردیوں میں میں ایسی بات کروں گا, دیکھیں آپ کو پسینہ آ جائے گا. آپ شروع تو کریں پروگرام. میں نہیں کر رہا سر, پھر میں نہیں کر رہا. صحیح بتائیں, اگر ایسا کریں گے تو پھر میں نہیں کر رہا. نہیں کریں گے, آپ کو کرنا پڑے گا. اچھا جی, آج ناصر ادیب کس کی کہانی سنانے جا رہے ہیں؟ کہانی سنانے سے پہلے میں ایک شعر سنانا چاہتا ہوں آپ کو. سر سناؤں؟ ضرور, عرض کریں سر. بھونچال جس کی بنیادیں فصیل و در میں رہتے ہیں, بھونچال جس کی بنیادیں فصیل و در میں رہتے ہیں, اللہ اکبر, ہمارا حوصلہ دیکھو ہم ایسے گھر میں رہتے ہیں. آہا, کیا بات ہے, کیا بات. پاکستان فلم انڈسٹری ایک ایسا گھر ہے جہاں ہر روز بھونچال آتے ہیں, اور ان بھونچال میں رہنا بڑے حوصلے کی بات ہے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ سر تو آپ جب بھی کوئی کہانی شروع کرنے لگتے ہیں تو مجھے وہ بھونچال میرے سامنے یاد آ جاتا ہے, میرے پاؤں کی زمین لرزنے لگتی ہے, لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ زمین لرزتی ہے, میں نہیں لرزتا. خوبصورت, کیونکہ مجھے مقابلہ کرنا آتا ہے. واہ, لڑنا بھی آتا ہے اور معاف کرنا بھی آتا ہے. کیا بات ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح قائم و دائم رکھے. آج آپ کو میں بتاتا ہوں کہ میں آپ کو کون سی کہانی سنانے جا رہا ہوں. یہ پتہ چلا نا کہ آپ کی انٹرسٹ کی کہانی ہے کوئی. نہیں, انٹرسٹ تو میرا ہر کہانی میں ہوتا ہے, کیونکہ دیکھیں میں یہاں بیٹھا ہوا پاکستان فلم انڈسٹری کا ایک نمائندہ ہونے کی حیثیت سے, پاکستان فلم انڈسٹری کا جو بھی کردار ہے میں اس کو اپنی فیملی کا ممبر سمجھتا ہوں. ایسا ہی ہے, وہ ہماری ساری فیملی ہیں. تو ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے محتاط بھی ہوتا ہوں, ان میں سے کچھ ناراض بھی ہوتے ہیں, ان کی ناراضی کا مزہ بھی آتا ہے, اس کو انجوائے بھی کرتا ہوں. اور جہاں ناراضگی وہاں محبت بھی ہوتی ہے, اور ناراضگی ہوتی وہاں ہے جہاں کوئی تعلق یا وہ ہوتا ہے, جہاں تعلق کوئی نہ کوئی کسی کے بارے میں سوچتا بھی نہیں ہے. جو میرے پروگراموں کو ناپسند کرتے ہیں وہ ان کو میں بہت پسند کرتا ہوں. اس کی ایک وجہ ہے. کیا سر؟ میں دیکھتا ہوں کہ وہ کتنی باریکی سے مجھے سنتے ہیں اور کتنی باقاعدگی سے سنتے ہیں. اللہ
سر یہ سلامی جو ہے نا دونوں ہاتھوں سے وہ مجھے یہ ڈونگی جو بات کر دی ہے نا آپ نے وہی گہری اور ڈونگی وہ مجھے بہت میں کہتا ہوں لوگ ذرا جو سن رہا ہوگا وہ بھی ایک دفعہ لرز اٹھے گا کہ یہ بات کہاں سے آ گئی. آیا ہے سر. تو میں آپ کو جو آج کہانی سنانے لگا ہوں یہ کہانی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کہانی پھر صحیح یہ سنانی پڑے گی, اور یہ بھی نہیں کہ یہ کہانی پرانی ہے, کیونکہ جس کی کہانی ہے وہ پرانی نہیں ہے. اچھا. وقت ضرور گزر گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ ہماری انڈسٹری کا جو پیریڈ ہے وہ بھی روبہ زوال ہوا, سب کچھ ہوا, لیکن جس کی کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں جی سر, اس سے جب بھی ملاقات ہوتی ہے تو مجھے کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ روبہ زوال بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اچھا. وہ ہمیشہ اپنے آپ کو با کمال سمجھتی ہے اور لازوال سمجھتی ہے آج بھی. آج بھی. اور مزیداری کی بات بتاؤں جی, وہ ہے بھی. اچھا. جی, یہ الگ بات ہے کہ ہم دیکھیں نا, آپ کو پتہ چلتا ہے یار آپ کے ارد گرد جو کھیت ہیں ان میں تیل ہے یا لوہا ہے یا مٹی ہے, جو بھی کوئی معدنیات ہیں. جی. آپ کو ایک آدمی آپ کو پتہ کیا ہے لیکن آپ نکالتے نہیں, تو اس میں قصور معدنیات کا تو نہیں ہے نا. نہیں, وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں, وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں, ان کی جی. قیمت بھی ہے. جب بھی آپ نکالیں گے آپ اس کی قیمت لیں گے. ایسے ہی. تو وہ بھی لازوال جو ہے وہ لازوال نہیں ہے. ہم نے اس کو لازوال سمجھ لیا جس دن کہ وہ لازوال ہے, تو ہم اس کی معدنیات کو نکالیں گے اور وہ اسی طرح ہیرے کی طرح چمکے گی اور وہ بکے گی بھی اور ہمیں قیمت بھی دے گی, ہمیں پرافٹ بھی ہوگا, ہمیں خوشی بھی ہوگی. واہ جی واہ. یہ کون ہے سر یہ جو ابھی بھی ہیں اور لازوال بھی ہیں تب اور رہیں گی بھی جب تک وہ زندہ وہ لازوال رہیں گی. تو بتا دوں آپ کو نام. سر 1 منٹ ہم لوگوں کو دیتے ہیں کہ آج وہ گیس کریں. آج کوئی ہم نے ہنٹ بھی نہیں دیا, آج ہم نے کوئی نام بھی نہیں بتائے, آج کوئی ہم نے کوئز بھی نہیں ان کے آگے رکھا کہ یار ہاں بھائی ان میں سے کون لگتا ہے جس کی ہم کہانی سنانے جا رہے ہیں. نہیں, ان کو ہنٹ دیں گے تو وہ گیس کریں گے. ایسی بات ہنٹ دے دیں. ہنٹ دے دیں. پھر ہنٹ اس کا یہ ہے کہ 1970 سے لے کر 1990 تک 1996 تک اس نے پاکستان فلم انڈسٹری پر راج کیا, اور آخری فلم بھی ایکسٹرا آرڈنری سپر ہٹ تھی, 96 میں ریلیز ہوئی اور سلطان رئی اس کے ہیرو تھے. ہے فیمیل ہی, یہ کنفرم ہو گیا ہے فیمیل. ہاں یہ کنفرم ہو گیا. ہاں جی, اب آپ گیس کر لیں, اندازہ کریں, وہ گیس لگائیں, دیکھیں وہ لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے, یہ ان کی مرضی. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں اپنے سامعین کو, ناظرین کو, کہ اس لازوال عورت اور لازوال آرٹسٹ کا نام ہے انجمن. اللہ اکبر. انجمن جی کی. انجمن, جس کا اصل نام بھی انجمن شاہین تھا. اچھا. ہاں جی, یہ میرے خیال میں ہے دوسری یا تیسری خاتون ہوگی جو اپنے اوریجنل نام کے ساتھ ہے, ورنہ آپ کو پتہ ہے یہاں لڑکیاں اکثر اپنا نام بدل لیتی ہیں اور عجیب و غریب قسم کے نام رکھ لیتی ہیں. انجمن شاہین تھی جس کو پاکستان فلم انڈسٹری میں آج شاہین کو ایک طرف رکھ دیا. اچھا. انجمن آئی بن کے, بالکل سادہ, بالکل سادہ انجمن بن کے آئی, اور پھر ہر انجمن کی وہ انجمن بن گئی. کیا بات. سٹارٹ اس کا جیسے ہر بڑے آدمی کا سٹارٹ میں نے دیکھا ہے کہ گھمبیر ہوتا ہے, ذرا مشکل ہوتا ہے, بلکہ یوں کہہ لیں کہ کچھ ناکامیوں سے دوچار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آزماتا ہے شاید اس کے پیشن کو کہ وہ کتنا اس کام میں پیشن ہے. تو بلکہ شاید بھی نہیں کہنا چاہیے. ہاں, تو وہ فلم ناکام بھی ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. تو وہ بھی ہوئی. پہلی فلم ان کی صورت تھی جس میں وہ نمودار شباب کرانوی مرحوم ان کو لے کر آئے تھے. شباب کرانوی کا پاکستان فلم انڈسٹری پر بہت بڑا احسان ہے. بڑے بڑے آرٹسٹ دیے اس نے پاکستان فلم انڈسٹری, جن میں بابر اشریف جیسا نام بھی ہے, انجمن بھی ہے, غلام محی الدین بھی ہے, محمد علی بھی ہیں, محمد علی بھی ہیں, اور بھی بہت سارے لوگ بے شمار. بہت ہی وہ اس کے سلسلے میں یوں کہہ لیں کہ جیسے وہ تو ایک تلاش نکلنے لگتا ہے جڑی بوٹی کی تلاش میں. کوئی آدمی تو کوئی نہ کوئی جڑی بوٹی ڈھونڈ لیتا ہے, تو وہ جڑی بوٹی کی تلاش میں رہے, اور جب تک وہ زندہ رہے وہ جڑی بوٹی کی تلاش میں رہے, اور انہوں نے کی. تو انجمن ان میں سے ایک تھی. تو انجمن پھر جس وقت پاکستان فلم انڈسٹری میں آئی ہے تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ 1970 میں اس کی انٹری ہوئی. اچھا.
اور میں نے آگے بھی ایک انٹرویو میں یہ بات بتائی ہوئی ہے، پھر بتاتا ہوں کہ وہ جو ریکارڈ اس کے پاس ہے وہ پاکستان فلم انڈسٹری میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی کسی ہیروئن کے پاس نہیں ہے۔ وہ کیا ہے سر؟ اب یہ بھی آنٹی سے کہہ کے گیس لگائے، مجھے یہ تو وہ گیس لگا سکتے ہیں نا، اچھا یہ بھی کیونکہ آپ گیس کر لیں پھر۔ پاکستان کی ہر ہیروئن کو اس نے دیکھا ہاں اور انڈیا کی ہیروئنس کو بھی دیکھا۔ ہم، اب میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں تک کہ مجھے یاد ہے کہ ہندوستان میں اس وقت نرگس اور مدھوبالا ہوتی تھی، وجنتی مالی، یہ 3 ہیروئن کے نام ہمیں یاد ہے، باقی بعد میں آتی رہیں، ہم، مینا کماری بھی آئیں اور پتنی کون کون آئیں۔ اور پاکستان فلم انڈسٹری میں 2 تھیں، مسرت نذیر تھی اور صبیہ خانم تھی۔ صبیہ خانم تھی۔ اس کے بعد پھر بیچ میں نیّر سلطانہ انٹر ہو گئی اور پھر اس کے بعد آتی گئیں اور پھر ہاں 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 آج تک پھر جو آپ کے بالکل۔ سامنے ہے۔ میں جب نظر ادھر ادھر دوڑاتا ہوں تو مجھے ایسی کوئی ہیروئن نظر نہیں آتی جس کے پاس وہ ریکارڈ ہو، اور وہ ریکارڈ یہ ہے کہ نہ ہالی ووڈ میں، نہ بالی ووڈ میں، نہ لالی ووڈ میں، نہ تیلگو میں، نہ کہیں تامل اور میں۔ تامل میں، کہیں کسی ہیروئن کے پاس یہ ریکارڈ نہیں ہے کہ اس کی 3 فلمیں ریلیز ہوئی ہوں ایک ساتھ۔ 3 فلمیں 3 فلمیں ایک ساتھ؟ ایک ساتھ۔ کون کون سی؟ اتنی جلدی تو نہیں بتاؤں گا۔ سر 3 فلمیں ریلیز ہوئی ہوں، تینوں ایکسٹرا آرڈنری سپر ہٹ ہوں۔ ایک فلم 1 سال پورا چلے ایک سینمے میں، 1 سال۔ اور 2 فلمیں 2 سال چلی ایک سینمے میں، پھر تیسرے سال میں داخل ہو گئی۔ اور یہ کمپٹیشن اس حد تک بڑھا کہ وہ 2 سینمے خالی نہیں ہوتے تھے، ٹریڈ نے اکٹھے ہو کر میٹنگ کی اور دونوں پروڈیوسروں کو منتیں کی کہ آپ مقابلہ چھوڑیں، کیونکہ دونوں اس مقابلے پہ لگ گئے تھے کہ وہ پہلے اترتی ہے، یہ پہلے اترتی ہے، اور فلمیں بھی آمنے سامنے تھیں، ایک میٹروپول میں تھی اور ایک نغمہ میں تھی، اور جو تیسری فلم 1 سال بعد اتری وہ گلستان میں تھی، بالکل ساتھ ساتھ ایک ہیروئن کی فلم، ایک ہیروئن کی فلم۔ لیکن نہ وہ اتر رہی تھی میٹروپول والی، نہ یہ اتر رہی تھی، سینمے خالی ہو رہے تو فلمیں اس دور میں دھڑا دھڑ بن رہی تھی۔ ہاں، اور باقی والے سارے پروڈیوسر ڈائریکٹر پریشان بیٹھے ہیں ہاں کہ یہ اترے گی تو ہماری فلم آئے گی۔ ہر ایک کی پسند تھے، میٹروپول پہلی چانس ہوتی تھی، چوائس ہوتی تھی، اور نغمہ سنیما۔ تو پھر ان کو ریکویسٹ کر کے 2.5 سال یا میرے خیال میں 2.25 سال کے بعد وہ دونوں فلموں کو اتروایا گیا۔ یہ تھی انجمن، اور ان فلموں کے نام بتاتا ہوں۔ جو فلم 1 سال چل کر ان کی اتری وہ تھی چند وریام، ٹھیک ہے۔ جو فلم 3.25 سال بعد اتری وہ تھی شیر خان، شیر خان، اور جو تیسری فلم تھی جو 3.25 سال چلی وہ تھی سالہ صاحب، سالہ صاحب، بالکل۔ اور تینوں میں سلطان رہے تھے، تینوں میں سلطان رہی تھے، 2 کا رائٹر میں تھا، انجمن تھی، شیر خان اور چند وریام کا رائٹر میں تھا، ٹھیک ہے۔ اور سالہ صاحب کے رائٹر جو تھے وہ بشیر نیاز صاحب تھے۔ آل رائٹ آل رائٹ آل رائٹ۔ تو یہ ریکارڈ آپ مدھوبالا کی فلمیں بھی مجھے دکھا دیں، مسرت نذیر کی چلا لیں، صبیہ خانم کی چلا لیں، یہ میں مانتا ہوں کہ ایک فلم ہٹ ہوئی ہوگی، ہفتے 2 ہفتے بعد دوسری لگی وہ بھی ہٹ ہوئی ہوگی، مہینے بعد لگی ہوگی تیسری فلم وہ بھی ہٹ ہوئی ہوگی، تینوں ایک ساتھ؟ لیکن تینوں فلمیں اور ساتھ ساتھ سامنے یہ نغمہ ہے، ایک دیوار اور یہ گلستان ہے، اور سامنے میٹروپول، ہوئے ہوئے، اور تینوں فل ہیں، اور تینوں فل ہیں، جمع غفیر بیٹھا ہے اندر۔ جمع کبیر بیٹھا۔ تو یہ جو ہے ریکارڈ، یہ پھر ہر ایک کو اللہ نہیں دیتا نا۔ یہ وہ ایک دفعہ میری ایک بڑے مشہور آدمی ہے ہماری پاکستان فلم انڈسٹری کے، تو وہ بلیو نہیں کرتے نصیب میں، وہ کہتے یار نصیب کوئی چیز نہیں ہوتی، انسان کی اپنی محنت اور وہ کام ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں یار نصیب ہوتا ہے، وہ کہتا نہیں ہوتا۔ میں نے اسے کہا، میں نے کہا یار 2 آدمی کنواں کھودتے ہیں، ہاں جی، ایک کا پانی نکل آتا ہے، ایک کا تیل نکل آتا ہے، تو خوش نصیب کون ہوا جس کا تیل نکلا؟ بالکل۔ تیسرا آدمی کنواں کھودتا ہے، اس کو گار نکلی، اس میں سے سانپ نکل، اس نے ڈس لیا، وہ مر گیا، ہاں تو بد نصیب تو ہوا۔ نصیب ہوا نا۔ تو یہ نصیب کی بات ہے نا، مطلب ورنہ بابرہ شریف جیسے بھی ہیروئن تو پاکستان فلم انڈسٹری میں کہ تو ہی، آسیہ جیسی ہیروئن تھی، سائمہ جیسی ہیروئن تھی، لیکن یہ بڑا مشکل مقام یہ کسی کو ملتا ہے۔ یہ انجمن تھی جس کی میں آپ سے بات کر رہا تھا۔ سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ پیدا کہاں ہوئی، پڑھی کیا، کہاں سے پھر انٹری ہوئی، کون لے کے، جس طرح آپ نے کہا شباب کرانوی صاحب لے کے آئے، اس سے پیچھے کہانی کیا میں نے تھی؟ وہ سوال بھی آپ کا میں نے دیکھے حل کر دینا آپ سے پوچھے بغیر۔ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں کسی پر خوش ہوتا ہوں تو میں اس کی زبان میں برکت دے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ اس کی آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ برکت کس کی زبان میں دی؟ ہر پیغمبر کو جو زبان دی تو ساتھ برکت دی، تبھی تو لوگ اپنے ماں باپ کا اور بت پرستی اور نہ جانے کون سی عیش سے چھوڑ کے ان کے پیچھے لگتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جو ولی گزرے ہیں ان کی زبان میں برکت دی، پھر اس کے بعد جو علماء گزرے ہیں ان کی زبان میں برکت دی، جو تقریر
مولانا احمد شاہ بخاری کرتے تھے، وہ ہر کوئی عالم تو نہیں کر سکتا تھا. بالکل. پھر اس کے بعد لیڈروں کی برکت، زبان میں برکت دی. ہر لیڈر بھٹو جیسی تقریر نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، نہیں کر سکتا. ہر لیڈر قذافی جیسی تقریر نہیں کرتا، ہر لیڈر ہٹلر جیسا نہیں بول سکتا، ہر لیڈر جو ہے اس میں نپولین جیسی ذہانت نہیں ہو سکتی. صحیح کہہ رہے ہیں. پھر اس کے بعد ہم جیسے لوگ آ جاتے ہیں بیچارے جو سب سے پچھلا طبقہ ہے. تو میں تو اللہ تعالیٰ کا اس بات کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا. آپ کو پتہ ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ نے کن کہہ کے پیدا کی. جی. 4 چیزیں اپنے ہاتھ سے بنائی اور ان میں سب سے پہلے جو چیز اپنے ہاتھ سے بنائی وہ قلم تھا. بالکل. تو وہ جو لوگ میری طرح اہل قلم ہیں ان کو اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو سب سے پہلے چیز اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنائی وہ ہمارے ہاتھ میں دے دی. بے شک. ہم اہل قلم ہو گئے. یہ پہلی بلیسنگ. بالکل. پھر ہماری زبان میں برکت دے دی. کہ میں بولتا ہوں آپ نے تو مجھے کیا دیا آپ کو تو پتہ ہے میں نے کچھ نہیں لیا، لیکن میں نے کمایا کیا. کہ مجھے جب ایک میسج آتا ہے فون انداز صاحب آپ کے پروگرام میں کیا بولتے ہیں آپ، کیا بول رہے ہیں آپ، سبحان اللہ. جو میرے اوپر تنقید کر رہے ہیں، جن کو میں پیار کرتا ہوں، جو مجھے ناپسند بھی کر رہے ہیں، وہ بھی جب پروگرام میں ناپسندگی کے اظہار کر کے میری باتوں کا جواب دے رہے ہوتے ہیں یا مجھے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں، تو یہ ضرور مانتے ہیں کہ وہ جب بولتے ہیں تو پھر وہ رکتے نہیں، پھر وہ کمال بولتے ہیں. فی البدی. تو بس سر وہ 4 چیزیں بنی. پہلی قلم بنائی، دوسرا عرش عظیم بنایا، بے شک، تیسرا جنت بنائی، اور آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کو یعنی ہم کو انسان کو بنایا اپنے ہاتھ سے. بالکل. تو جو چیز اس نے اپنے ہاتھ سے بنا کر ہمارے ہاتھ میں دے دی، آپ دیکھیں وہ کتنی قیمتی ہوگی. بالکل، بہت بہت زیادہ. تو یہ اہمیت تو کمال ہوگی نا. بالکل، یہ کمال ہوتی ہے. پیدا کہاں ہوئی؟ پیدا کہاں ہے؟ یہ میں آپ کو اس لیے بات بتا یار، پیدا ہونا کہیں بھی یہ امپارٹنٹ نہیں ہوتا. امپارٹنٹ کیا ہوتا ہے کہ آج وہ کہاں ہے. ہاں. اکرمہ ایک آدمی تھے، ان کے باپ کا نام تھا ابو جہل. صحیح. اور یہ اتنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھے، اتنا انہوں نے اسلام دشمنی کی، اتنی دشمنی کی کہ آخر تک دشمنی کرتے رہے. جب فتح مکہ ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحابہ کے ساتھ مکہ کی گلیوں میں داخل ہو رہے تھے، تو اس شخص نے، اکرمہ نے، ان پر تیر برسائے، پتھر برسائے. پھر آپ نے حکم نامہ جاری کیا. ان میں یہ 3 آدمی تھے، میں 2 آدمیوں کا نام بھول گیا ہوں. ٹھیک ہے. ان میں اکرمہ سر فہرست تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تینوں شخص جو بھی ہیں کعبہ کے پردے کے نیچے بھی چھپے ہوئے ہوں نا تو ان کو مرڈر کر دو. حالانکہ وہاں جو مارنے کی اجازت نہیں ہے. کتنی نفرت ہوگی، کتنی ناپسندیدہ شخصیت ہوگی، کتنے ان کے گناہ ہوں گے، کتنے ان کے جرم ہوں گے. اور باپ ابو جہل، پھر ان کو معافی دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تھے، واپس آئے. خوبصورت. بالکل. صحابہ میں شامل ہوئے، اور پھر کاتب وحی بھی ہوئے، پھر ان سے حدیثیں بھی مروی ہوئی، پھر انہوں نے فقہ بھی سیکھا، پھر انہوں نے کلام پاک بھی پڑھا، اور ان کو کہتے ہیں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ. واہ، کیا بات ہے. یہ اب وہ اگر میں کہوں وہ ابو جہل کا بیٹا تھا جی، تو اس بنا پر تو آپ نفرت نہیں کر سکتے. اللہ نے تو رکھا یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میری مرضی کے مطابق گزارتے ہیں. کس کے بیٹے ہیں، کس کے باپ ہیں، یہ میں نے نہیں رکھتا. حضرت نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا جو سب سے عزیز تھا، جس کا نام کنعان تھا، اور جس کو آخری دم تک اسے سمجھاتے رہے جب بارش شروع ہوگی کہ بیٹا اب بھی آ جا کشتی میں ورنہ تو ڈوب جائے گا. اس نے کہا نہیں، یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا. بالکل اسی طرح ڈوب گیا. بالکل. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، اس کے لیے میرے سامنے فریاد مت کریں. بالکل. حضرت نوح علیہ السلام ساری زندگی روتے رہے اس بچے کو، اور اس بچے سے زیادہ اس بات پر کہ میں نے ایسی بات یا ایسی خواہش کی جو میرے اللہ کو پسند نہیں آئی. تو ان کا نام نوح پڑ گیا. ان کا نام نوح نہیں تھا، ان کا نام حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام تھا یشکر. نوح پڑا نوح کرنے سے. صحیح. روئے اتنا اپنے اس بچے کو، اور اس بات پر کہ میں نے اس بچے کی سفارش اللہ سے کی کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تھا، یہ میری غلطی تھی. خوبصورت بات. ٹھیک ہے. لہٰذا ایک پیغمبر کا بیٹا غرق ہو گیا. پھر حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بیوی بھی تھی، وہ بھی کفار میں تھی، وہ بھی غرق ہوئی. ان کا نام واحلہ تھا.
اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام باہلہ تھا. ایک عین سے ہے کہ ہے سے ہے. اچھا. وہ بھی غرق ہوئی پتھروں کی بارش میں، کیونکہ وہ بھی کفار کا ساتھ دیتی تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کہاں پیدا ہاں، ہوا یہ یہ کہاں میٹر نہیں کرتا یار. آڈینس یہ نہ پریشان ہو جائے. یہ جتنے کفار جو تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بھی کلام پاک میں ابو لہب کے بارے میں کہا تبت یادا ابی لہب تب، بالکل یہ مکے میں پیدا ہوئے تھے سر. مکے سے زیادہ مقدس سرزمین تو کوئی نہیں نا. بے شک اس میں تو کوئی مکے میں اور تباہ بھی کرتے تھے، کعبے کی صفائی بھی کرتے تھے اور اللہ کو بھی مانتے تھے. گستاخی کیا کی کہ اللہ نے کہا یہ میرے رسول ہیں، ان کا نہیں، یہ ہم نہیں مانتے. تو بس اتنی سی بات سے ختم ہوگی بات. لہٰذا آپ یہ جو میرے سے پوچھتے ہیں کہاں پیدا ہوا، میں بتا بھی دیتا ہوں لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بہاولپور میں پیدا ہوئی. بیسیکلی یہ وہ ضلع بہاولپور کہہ لیں، یہ میرا خیال ہے یہ احمد پور شرقیہ میں پیدا ہوئی. ٹھیک ہے. کیونکہ ان کے والد اور والدہ احمد پور شرقیہ میں رہتے تھے، اور میرا خیال ہے کہ اگر میں غلطی پر نہیں تو احمد پور شرقیہ جو اب تو شاید ضلع ہے، اس وقت شاید وہ بہاولپور کی تحصیل تھی. صحیح ہو گیا. تو وہاں یہ پیدا ہوئی اور اس کے بعد پھر یہ ملتان شفٹ ہو گئے لوگ. ٹھیک ہے. اور ملتان شفٹ ہو کے وہاں پھر یہ جوان ہوئی، وہاں ملتان ہی پڑھی. جتنا بھی پڑھی مجھے یہ نہیں پتا کتنا پڑھی ہوئی ہے، لیکن اس کی جو گفتگو ہے وہ یہ بتاتی تھی کہ تعلیم اس کے پاس خواہ نہ ہو لیکن تجربے کا علم کمال ہے. واہ. اتنی گہری اتنی تیز نظر تھی اور ڈونگی نظر، جو ویسے میں نے پہلے کہا ہے کہ وہاں کھڑے ہوئے آدمی کو نا وہ پہچان لیتی تھی. کئی دفعہ مثلاً ڈائریکٹر نے سیٹ پر تو اس نے بلایا، اس بات سنی کہندا ادھر ویکھے گی نہیں، کہندی جو پر نکر چ بندہ کھلوتا ہے، کہندی آہو، کہندا اینو سیٹ تو کٹ دے. اچھا. کہندے کیوں؟ کہندے صرف میرے تے ٹھڑک چڑھنا ہے، صرف مینوں ویکھ رہا تو میں چھاڑ دینا، مینوں ویکھے گا تو میں کمفرٹیبل نہیں. وہ پروڈیوسر دا بھائی سی. اچھا. تو وہ ڈائریکٹر نے کہا نہیں آپ بے تکلف تھا. ڈائریکٹر سے مذاق کہتے آپ بکواس کر رہی ہیں. وہ بیچارہ تے ان پڑھ یا جاہل جا آدمی، نہ انہوں سینس نہ اور شلوار قمیض نے پائی، نہ اندر کپڑے کام دینے کو. وہ یہ سوچ سکتا کہ تینوں اس طرح پیار طرح ویکھے. کہندی میں تینوں کہنی ہے نا کہ وہ بچوں میرا عاشق ہے، تو وہ بھی زندگی خراب ہو جائے گی. انہوں سمجھا دے، مطلب اچھی گل نہیں ہے گی، تو میرا وہ کوئی میل نہیں ہے گا، کوئی قسم تے نہ کر. کہندا نہیں میں مندا ہی نہیں کہ وہ تیرا عاشق ہے. کہندی اچھا پھر اگر کل سوٹ پا کے آوے، ٹائی لا کے آوے تو مان جائے گا؟ اچھا. ہاں. کہندا مان جاؤں گا. اس وقت یہ شرارتی بھی تھی. اس کے بعد اس کو بلایا اور پیار سے کہا کہ دیکھیں آپ شلوار قمیض میں اچھے نہیں لگتے، آپ پینٹ پہنے، ٹائی پہنے، سوٹ پہنے، اتنے خوبصورت آپ آدمی تھے، کپڑے بھی اچھے پہنے. اچھا. آپ یقین کریں اگلے دن سیٹ پر گئے تو اس نے ٹائی لگائی تھی، سوٹ پہنا ہوا تھا. او تیری خیر ہو جائے. ہنس ہنس کے ہمارا برا حال ہو گیا. یہ میں نے واقعہ آپ کو اس لیے سنایا کہ وہ ایک تو تجربہ، ایک گہری نظر، اور ایک یہ بھی خیال کہ یار یہ اس آدمی اگر مجھے مسلسل دیکھتا رہا، ہو سکتا ہے یہ سیریس ہو جائے، کل گولیاں کھانے لگ جائے، کوئی نشہ کرنے لگ جائے، کوئی خودکشی کی دھمکیاں دے، کوئی بارکبا کرے. تو وہ اس چیز کا بھی احساس تھا. پھر کافی دیر بعد پھر اس کو لڑکے کو سمجھایا گیا اور پھر اس کو سمجھ آ گئی. تو کیا وہ بات ہو رہی تھی کہاں پیدا ہوئی. اب دیکھیں احمد پور شرقیہ میں کتنی لڑکیاں پیدا ہوئی، انجمن تو ایک ہی تھی. تو انجمن نے اپنے آپ کو، اپنی محنت کو، اپنے پیشن سے نہ گھبرائی، نہ ڈری، نہ کچھ. اس نے کام کیا اور پھر اس نے وہ وقت بھی دیکھا جب ہر ڈائریکٹر کی ضرورت جو ہوتی تھی انجمن ہوتی تھی کہ پہلے انجمن کو سائن کرو. آج بھی جن فلموں میں انجمن ہے، آپ جا کے فلموں کے ٹائٹل دیکھیں، پہلے انجمن کا ٹائٹل آتا ہے، سلطان رائے کے نام بعد میں آتا. اچھا. ہاں جی. حالانکہ سلطان رائی صاحب اس سے سیریس بھی تھے، سینئر بھی تھے اور بڑے ایکٹر بھی تھے اور بہت بڑے ایکٹر تھے. بالکل. اور وقت کے اکلوتے ہیرو تھے. ہیرو نے تو بہت سی تھی، بہت سی ہیروئن اس وقت بہت سی تھیں. سلطان رائی ایک ہی تھا، میل ایکٹر میں سلطان رائی اکیلا تھا. لیکن نام انجمن کا پہلے آتا تھا. مجھے پتہ ہے آپ کو یہ میرے سے سوال ضرور کریں گے کہ انجمن اتنی بڑی آرٹسٹ تھیں اور خوبصورت تو خیر تھیں، وہ تو آپ کے خیر کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں. اور جہاں سلطان رائے کو پنجاب کا ایک بھرپور جوان کا کردار یا ٹائٹل ملا، وہاں ان کو پنجاب کی جٹی کا خطاب ملا. واہ جی واہ. اس کا قد، اس کے جسم، اور بعض لوگ پھر جو وہی بات ہے نا کہ
مکھی جو ہے وہ گندگی ڈھونڈتی ہے ہاں جی، انسان کے وجود پر، بیٹھے گی وہاں جہاں گڑھ ہوگا یا کوئی پھوڑا ہوگا یا اسی طرح تو وہ جو گندگی ڈھونڈنے والے ہیں نا انہوں نے پھر ان پر طنز بھی کیے کہ وہ پنجاب دی وہ جٹی جدوں نچدی سی تو ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਕਰੋੜ عوام بھی نچدا سی اور وہ مطلب لوگوں کو پیسے بھی آتے سن 3 گھنٹے واسطے جڑا آپ کو یہ پتہ ہے جب پاکستان فلم انڈسٹری کا عروج تھا تو سب سے کم جو جرائم تھے ان کی ریشو یہ تھی نا اس دور میں تھی. اچھا ہاں جی ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں پاکستان فلم انڈسٹری کی سن 75 سے لے کر میری پہلی فلم 75 میں ریلیز ہوئی وہاں سے پنجابی فلم کا عروج شروع ہوا. ہاں 96 تک کا یہ دور ہے. اس دور کے کرائم جو ہے نا وہ آپ پورے گن لیں 25 سال کے تو اس 1 سال کے کرائم اس سے 3 گنا زیادہ ہوں گے 25 سال کے اس مقابلے میں. تو اس کی کیا اہم وجہ؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ 3 بجے والا شو، 6 بجے والا شو، 9 بجے والا شو. اب جتنے لوگ تھے وہ کرائم تو کرتے ہیں یا دن میں ہاں یا رات میں. ہاں 3 بجے وہ یار انجمن دی فلم لگی، سائمہ دی فلم لگی، آئے فلم دیکھو، فلم میں چلے گئے. کوئی 6 بجے فلم میں چلے گئے، کوئی 9 بجے فلم میں چلے گئے. تو لوگ اس میں پڑے رہتے تھے. کرائم تو وہ کرتا ہے نا وہ کہتے ہیں بیلا دماغ. ہاں کیونکہ جب انسان اس طرح فارغ ہوتا ہے تو دوسرا ساتھ شیطان مل جاتا اسی ہے، طرح وہ پھر سوچتا ہے کر لواں وہ کر لیے. تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب فلم انڈسٹری کا تو بڑا وہ عروج تھا. انڈیا ہو پاکستان ہو، جب کسی ہیرو کی ہیروئن کی جوڑی پبلک میں ہٹ ہو جاتی ہے تو مسلسل وہی جوڑی کاسٹ ہوتی ہے اور پھر ان کا آپس میں ایک دوسرے سے پیار ہو جانا یا انڈرسٹینڈنگ ہو جانا یہ کوئی غلط بات نہیں، یہ انہونی بات ہے. ہاں دلیپ کمار کی اور مدھو بالا کی جوڑی ہٹ ہوئی، ان کو پیار ہو گیا، شادی نہیں ہوئی. نرگس کی اور راج کپور کی جوڑی ہٹ ہوئی، ان کو پیار ہو گیا، شادی نہیں ہوئی. تو سبیہ خانم اور سنتوش کمار کی یہاں جوڑی ہٹ ہوئی، ان کی شادی ہو گئی. صحیح. درپن کی اور نیر سلطانہ کی جوڑی ہٹ، ان کی شادی ہو گئی. تو یہ ہوتا ہے. لیکن سلطان رائی اور انجمن بیگم کی جو کیمسٹری تھی وہ اتنی ملتی تھی جس کی کوئی انتہا نہیں. اور اگر ان کے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی تو میں نے سمجھتا کہ یہ کوئی برائی تھی یا ان کو اگر کوئی پیار ہو گیا. یہ پیار برائی تو ہم کہہ بھی نہیں رہے کہ پیار جو ہے وہ کوئی ایسی انہونی چیز نہیں ہے. اور پھر انجمن جیسی عورت، انجمن تو ان کے ساتھ مذاق بڑا کرتی تھی. اچھا ہاں کہتی سی ادھر آپ پھینیا شاٹ دے دے. یہ اتنی بے تکلفی تھی. اور رائے صاحب کو اللہ ان کو جنت بخشے، وہ آگے سے ہنستے تھے بجائے اس کے کہ وہ برا منائے، وہ ہنستے تھے. وہ کہتے ہیں تو دیکھنا رب نے پھینے نکین اللہ نے مقام کی دیتا ہے. ہاں خوبصورت بات. تو یہ تو قسمت کی بات ہوتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں. پوزیسو بھی تھے جتنی بھی اداکارائیں ان کے ساتھ کام کرتی تھی سلطان راہی صاحب کے ساتھ، تو وہ ہر کسی ایکٹریسز کے لیے مطلب پوزیسو ہوتے تھے اور فیل کر دیتے تھے جب کوئی اور ان سے بات کرتا تھا یا کوئی سیٹ پہ اور آتا تھا ان کے ساتھ. تو ایسے اس میں حقیقت ہے؟ نہیں، یہ لوگ کہتے ہیں لیکن ایسی کوئی بات نہیں. کیونکہ میں تو سلطان رائی کے ساتھ میری سب سے زیادہ فلمیں ہی ان کے ساتھ ہیں. بالکل. اور تقریباً 150 فلم تو انجمن کے ساتھ بھی ہوگی. 150 فلمیں آپ کی انجمن جی کے ساتھ. کیونکہ میری جو 400 فلمیں ان میں 347 میں تو سلطان رائی ہیں. تو صاحبزادہ سلطان رائی کی ہیروئن یہی تھی، انجمن اور سائمہ. اور یہ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہم سیٹ پر ہوتے تھے، بڑی دنیا آتی تھی. میں نے تو نہیں کبھی دیکھا کہ سلطان رائی کسی کا برا منایا ہو کہ یہ اسے سیٹ پر نہ آنے دیں یا یہ کیوں ہے یا فلاں نہیں ہے. ایسی کوئی بات نہیں تھی. رائی صاحب ویسے بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں کہ انتہائی مذہبی اور عاجز آدمی تھے. اور وہ اس قسم کی کبھی کوئی حرکت نہیں کرتے تھے جس سے اگلا ان کی انسلٹ کرے یا وہ اپنی عزت کا بھی بڑا خیال رکھتے تھے. ہر ایک کی عزت کرتے تھے. وہ انجمن کی بہت عزت کرتے تھے، پیار بھی کرتے ہوں گے. لیکن انجمن اتنی ذہین آرٹسٹ ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ سلطان رائی میرے سے پیار کرتا ہے. اگر وہ کرتے تھے اور اگر وہ کرتے تھے اور مان لیا جائے سچ کی وہ کرتے تھے تو یہ بھی میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پھر انجمن کے علم میں تھا کہ یہ میرے سے پیار کرتے ہیں. اور اگر اس نے ان کے معیار پر پورا نہیں اترتا ہوگا تو انہوں نے اس کو پھر وہ موقع ہی نہیں دیا کہ وہ کہہ سکے کہ آئی لو یو. اوہ کیا بات ہے. وہ اتنی ذہین عورت تھی. تو اس لیے وہ یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اس کے تو انجمن کے تو چاہنے والے میں آپ کو اگر تعداد بتاؤں تو کوئی قصہ سنا دیں، کچھ فین مومنٹ کوئی؟ نہیں، ایسی فین مومنٹ نہیں ہوئی. لیکن یہ ہے کہ
جس دور میں انجمن ہٹ تھی میں نے ہر آدمی کی جیب میں اس کی تصویر دیکھی ہے. یہ جو لڑکے ہوتے ہیں نا وہ کھینچ میری فوٹو تو بٹوے تو لالا, ہر ایک کے پاس تصویر ہوتی تھی. کسی نے بیڈ روم میں لگائی ہوئی ہے, کسی نے واش روم میں لگائی ہوئی ہے, کسی نے گاڑی میں لگائی ہوئی ہے, کسی نے بٹوے میں رکھی ہوئی ہے. واہ جی واہ. اور یہ ہر ہیروئن کے عروج کے دور میں ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. یہ کوئی اسی لیے تو ہماری فلمیں ہٹ ہوتی ہیں نا یار. یہ لوگ ہر ہیروئن کے عاشق ہو جاتے ہیں. یہ آئیڈیز جو بڑک مارتے ہیں تو اسی لیے مارتے ہیں. وہ اسی طرح جو ہیرو ہوتا ہے وہ خود اپنے آپ کو ہیرو سمجھ رہے ہوتے ہیں. جو سلطان رائی کوڑتے نہیں بیٹھے ہوں تو آپ کوڑتے بیٹھے ہوتے ہیں کہ میں کڑی نو جا کے بچا لیا. بالکل یہ امپریشن ہوتا ہے. تو وہ ہماری فلمیں بری بھی چلتی تھی اور اچھی بھی چلتی تھی. اب لوگ پڑھے لکھے ہو گئے. اب جو آئیڈیز فلم دیکھتا ہے نا تو وہ آئیڈیز میں اب 80% وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو ہیرو نہیں سمجھتے. نہ لڑکیاں ہیرو نہیں سمجھتی ہیں اپنے آپ کو. وہ دیکھتی ہیں کہ یہ دونوں آرٹسٹ پرفارم کیا کر رہے ہیں, کیا پرفارم کر رہے ہیں, ایکٹنگ کیسی کر رہے ہیں, ایکسپریشن کیا ہے, رائٹر نے کہانی کیا لکھی ہے, مکالمہ کیا لکھا ہے, ڈائریکٹر نے ٹیکنگ کیسی کی ہے, فوٹوگرافی کیسی ہے, فلم کا جغرافیہ کیسے ہے, اسٹیٹیکلی کیسی ہے, ہاں وارڈروب کیسا ہے. یہ ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں اور پھر باہر آ کر کہتے ہیں ان سے مثلا فلم. اب میرے دور کی بات کر لیں. میرے دور سے مراد جب رائی صاحب تھے جی فلم لگی, فلم اب رش ٹوٹا. ہاں جی. اب آپ میرے سے پوچھے ناصر صاحب فلم کیسی لگی, ناصر صاحب فلم کیسی لگی, کیا بات ہے, وہ کیا بات ہے, شعر دی. اچھا ہوں آج کی فلم مثلا ناصر صاحب کیسی لگی فلم, اچھی ہے. اچھا انہوں نے کہ پھر ایک اور سفر بھی دیکھے ان کا کہ وہ تو مجھے حکومت پاکستان سے ہمیشہ شکایت رہی ہے اور آج بھی ہے. اور مجھے اپنے تو ایوارڈ کا دکھ نہیں. مجھے جو ایوارڈ بقول ایک صحافی طاہر سرور میر کے جب وہاں پریس کانفرنس میں میرے انہوں نے دعوت کی تو مجھے ایوارڈ ملا 2019 میں. جی آپ نے بتایا تھا بالکل. تو انہوں نے کہا یہ ایوارڈ ناصر ادیب صاحب کو 75 میں ملنا چاہیے تھا ویشی جٹ کے بعد. جی جو بہت لیٹ ملا, بہت لیٹ ملا. مجھے اس وقت کوئی دکھ نہیں لگا کیونکہ میرا جیسے میں نے آپ سے کہا میرا ایمان ہے عزت و ذلتوں کا مالک وہ جب وہ چاہتا ہے دیتا ہے ورنہ اس سے پہلے نہیں دیتا. ایسے ہی. لیکن ہماری حکومت کو یہ ضرور سوچنا چاہیے یار کہ اپلیکیشن مانگتی ہے, سی وی مانگتی ہے کہ بھیجو کہ یہ وہ کہتا ہے میں ایوارڈ کے مستحق ہوں, میں نے یہ کیا وہ کیا. یار یہ جو نوبل انعام دیتے ہیں لوگوں کو, وہ جو کمیٹی بنی ہے اس نے کبھی کسی سے سی وی مانگی ہے؟ نہیں. وہ صرف ریکارڈ دیکھتے ہیں لیڈروں کا, کس نے کیا کیا, کون کیا, عبدالستاری دی کیا کر رہا ہے, فلاں کیا کر, اور وہ اناؤنس کر دیتے ہیں. اسی طرح ان کو بھی اپنے فنکاروں کو. اب دیکھیں میرے استاد جو تھے جنہوں نے پاکستان فلم انڈسٹری کو ناصر ادیب دیا, جن کی جوتیوں کو توفیل میں آج ناصر ادیب ہوں, ان کو مرنے کے بعد ایوارڈ ملا. کیا فائدہ, کیا فائدہ صحیح کہہ رہے کہ زندگی میں انسان اب ساری عمر کام کر کر کے. اب انجمن بیگم کو دیکھ لیں 1970 سے کام شروع کیا اور 96 تک ان کا عروج کا دور تھا. اس کے بعد پھر ان کا کم بیک ہوا شادی کرنے کے بعد, پھر ایک انہوں نے واپس انہوں نے چودرانی فلم میں کام کیا, لکیر پھیر دی تو ایوارڈ ملا 2023 میں 2023 یہ پچھلے سال. جی یہ تو اللہ ان کو زندگی دے, ان کی زندگی تھی کہ انہوں نے یہ ایوارڈ وصول کر لیا کہ بھائی ٹھیک ہے, لیکن یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے نا یار. جب کہ میں اگر نام لوں تو پھر وہ برا بھی مان جائیں گی ساری. ان کو ایوارڈ دے دیے گئے آج سے 2 فلموں کے بعد, کسی کو پرائڈ آف پرفارمنس مل گیا, کسی کو 3 فلموں کے بعد مل گیا, اور انجمن کو 300 فلمیں کرنے کے بعد 2023 میں ایوارڈ ملے تو دکھ تو ہوتا ہے نا. صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ جو قوم دو ملک یا جو عوام اپنے کریٹرز کا یا اپنے جو برانڈ ہوتے ہیں ان کا بھول جاتے ہیں یا ان کو اگنور کرتے ہیں, وہ قومیں آہستہ آہستہ مٹ جاتی ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. کیونکہ قومیں زندہ ہوتی ہیں کلچر سے. کلچر زندہ کرتے ہیں اہل قلم اور آگے فنکار. صحیح کہہ رہے ہیں. وہ کلچر جب ہوگا تو پھر کلچر کے مطابق سوچ ہوگی نا. جب آپ کا کلچر ہی ختم ہو جائے گا تو پھر آپ کی سوچ کیا ہوگی؟ سوچ کچھ ہوگی. کوئی یہودی کی سوچ ہوگی, کوئی سریلی کی سوچ ہوگی, کوئی ہندو کی سوچ ہوگی. آپ دیکھیں آج کل آپ کو بے شمار لوگ ایسے ملیں گے کہ جو بیاہ شادی میں بندی لگانا کوئی برا نہیں سمجھتے. جی مجھے یاد ہے ایک شادی کی میں ایک دوست میرا گیا, کہتا وہاں ایک لڑکی تھی, بچی تھی 8-7 سال سے, شادی ہو رہی تھی ہوٹل میں. تو کہتے ایک دم اس بچی نے ادھر ادھر دیکھا تو اپنی ماما سے پوچھا کہ ماما انہوں نے پھیرے تو لیے نہیں, شادی کیسے ہو گئی؟ اب کیوں وجہ؟ جیسے اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ مجھے پاکستان پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں ان کے گھروں میں گھس جاؤں اور وہ بت جو ہم نے خانے کعبے سے نکال کے توڑے تھے ہمارے گھروں میں آ گئے, بیڈ روم میں آ گئے.
بیڈ روم میں آ گئے. بالکل. تو اس لیے تکلیف ہوتی ہے 2023 میں ایوارڈ ملنا. باقی جو نگار ایوارڈ تھے ان کو ہر سال ملتے رہے اور کمال قسم کے ملتے رہے. لیکن خیر جیسے عمران خان کے بارے میں مشہور ہے کہ ہر بات میں وہ سپر ہٹ ہے, تو شادی کے معاملے میں تھوڑا وہ بد قسمت کہہ لیں یا جو بھی کہہ. انجمن بیگم بھی میں سمجھوں شادی کے معاملے میں کوئی خوش قسمت نہیں رہی, کیونکہ ملک مبین ایک انکم ٹیکس کمشنر تھے, ان سے ان کی شادی ہوئی. ٹھیک ہے. اور 3 بچے بھی ان میں سے, ماشاءاللہ. ذیشان ہوا, عدنان ہوا, بچی ایمان ہوئی. لیکن وہ عید والے دن قتل ہو گئے 16 اکتوبر 2013 میں. تو ایک عظیم آرٹسٹ ہماری بیوہ ہو گئی. بالکل. پھر اس کے بعد یہ پچھلے دنوں چند سال پہلے کی بات ہے, انہوں نے شادی کی پھر ایک آدمی سے, وہ بھی کوئی میرے خیال میں سال چلی کہ 1.5 چلی, پھر وہاں سے بھی ڈائیورس ہو گئی. میری یہ دعا ہے ان پاکستان فلم انڈسٹری کی عورتوں کے لیے, کیونکہ باہر کی عورتیں اس مشکل سے وہ بھی ہوتی ہیں لیکن ان کے ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. خدا کے لیے یہ جب شادی کریں ان کے پیچھے تو بہت سارے لوگ آتے ہیں اور ہمیشہ بڑے لوگ آتے ہیں, سرمایہ دار آتے ہیں. جی آپ نے عام آدمی تو سوچ بھی نہیں نہ سکتا ان سے شادی کیا کرنے کا. تو میرا ان کو صرف اتنا مشورہ ہے کہ اتنا ضرور سوچیں کہ ان کی دولت نہ دیکھیں, ان کا دل دیکھیں. اور یہ صرف سوچیں, یہ نہ سوچیں اس کے پاس وہ کوٹھیاں مجھے دے گا, مجھے کاریں دے گا, مجھے کیش دے گا. یہ دیکھیں کہ وہ مجھے عزت دے گا, بالکل میرا احساس کرے گا. اگر وہ احساس کرنے والا ہے, اعتماد کرنے والا ہے, عزت دینے والا, یہ 3 خوبیاں ہیں, آنکھیں بند کر کے شادی کر لیں, پیسہ خود بخود آ جائے. پیسہ خود بخود آ جائے. پیسے سے گھر بنتے ہیں, بستے نہیں ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں سر. ایک عوامی سوال ہے اور انٹرنیٹ پہ بھی پڑا ہوا ہے, وہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جب دوسری شادی کی تو انہوں نے حق مہر میں 2 کروڑ روپیہ لیا اور کچھ گاڑیاں بھی لی, پھر کچھ پلاٹس بھی لیے. اس بات میں آپ کے علم میں کوئی ہے, حقیقت ہے اس میں؟ میرے سامنے نہ یہ نکاح ہوا, ٹھیک ہے, نہ یہ میرے علم میں ہے, لیکن اتنا علم میں ہے کہ شادی ہوئی. جی. یہ بھی علم میں ہے کہ طلاق ہو گئی. جی. شادی ہونا کی وجہ بھی مجھے پتہ ہے, طلاق کی بھی وجہ پتہ ہے, کیونکہ ہر سرمایہ دار کا خواب تھی انجمن. بالکل. تو اگر اس نے شادی کی تو مجھے سمجھ آ گئی کہ اس کا بھی خواب ہوگی کسی دور میں. اب وہ بیوہ ہو گئی تو اس نے سوچا ہوگا اب شاید وہ کر لے, تو کر لی. ٹھیک ہے. وہ پھر سال بعد 2 سال بعد خواب اس کا پورا ہو گیا, جو کچھ بھی تھا وہ اس نے طلاق دے دی ہوگی. رہ گیا حق مہر کا مسئلہ کہ 2 کروڑ لیا. صاحب جی کچھ بھی نہیں ہے 2 کروڑ روپے حق مہر. حق مہر عورت کی ایک ایسا جتنا دے سکو دیا جا سکے, جتنا دے سکو دو. یہ اس کا علم ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ آپ اس عورت کو جو بھی دے دیں, آپ اس میں سے ایک تیلا واپس نہیں لے سکتے. یہ بھی بڑی حق مہر کی خوبصورتی ہے. تو یہ جو ہے اگر اس نے کوئی پلاٹ دیے ہوں گے یا کوٹھیاں دی ہوں گی یا کوئی 2 کروڑ روپیہ دیا ہوگا تو انجمن اس سے زیادہ کی مستحق ہے. بے شک بے شک. وہ سر مجھے یہ بتائیے گا ان کے فیمس گانے کون کون سے تھے؟ سارے تقریباً میری فلموں کے. وہ ایک سالہ صاحب کو چھوڑ تھوڑا سا گنگنا کے سنا دینا. آج تو موڈ میں ہے. پھر تسی کہو گے روز سنو گے. نہیں ڈیلی نہیں کہوں گا, وعدہ. ماہی آوے گا میں پھولاں نال دھرتی سجاواں گی, چلاں گی پکھیاں. یہ میری قیدی فلم کا گانا تھا. صحیح ہو گیا. اور اس کے علاوہ اور وہ گانا بڑا مشہور تھا کہ میری بندیا بھی چمکا دو, میرے پائل بھی سجا دو. پتہ نہیں یہ گانا شیر خان کا یہ گانا تھا بڑا مشہور. اور وہ گانا بھی بڑا مشہور تھا ان کا, جانجر دی پاون چھنکار. یہ والا سر. جے میں ہوندی ڈھولنا سونے دی تویتڑی, یہ بھی میری فلم کا گانا ہے. وے سونے دیا کنگنا سودا ایکو جیا, یہ بھی میری فلم کا گانا ہے, چند وریام دا. تاڈی خیر ہو جائے. تو جس طرح دا کہ بجلی ہر گھر چ تقریباً ملتی ہے. ہاں جی. تو پاکستان فلم انڈسٹری کسی نکر سے جاؤ گے تو کسی نہ کسی شکل ناصر دی ضرورت ہے. کیا بات ہے سر, کیا بات, خوبصورت. سر اور سپر ہٹ فلمز کی اگر بات کریں تو وہ کون کون سی تھی؟ سر سپر ہٹ فلمیں ان کی بے شمار ہیں. میں نے 3 تو میں نے بتا دی نا. ہاں جی. لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ایک فلم انہوں نے ایسی کی میری کہ جس پر جھگڑا بھی ہوا. ایک فلم تھی, اس کا نام تھا انسانیت کے دشمن. جی.
اس میں ندیم صاحب بھی تھے, اس میں سلطان راج صاحب بھی تھے, اس میں ایک اور ہیرو بھی تھا, اس میں انجمن بھی تھی, اس میں نیلی بھی تھی. تو میں نے جب وہ اسکرپٹ مکمل کیا تو اس میں انجمن کا ایک بھی گانا نہیں تھا. اور انجمن وہ لڑکی تھی جس سپر اسٹار جس کے گانے کا لوگ انتظار کرتے تھے, بالکل, اور گانے دیکھنے کے لیے جاتے تھے اور بڑک مارنے کے لیے. تو جس وقت وہ فلم بن گئی, اور تھرڈ پارٹی ہم اسے کہتے ہیں جو فلمیں سیالکوٹ گجرانوالہ لے کر چلاتے ہیں خرید کے, وہ سارے دفتر میں آ گئے. پروڈیوسر ان کے تھے اپنا طارق بھٹ صاحب, اللہ ان کو زندگی دے, ابھی زندہ ہیں ماشاءاللہ. تو ان سے انہوں نے کہا کہ جی طارق بھٹ صاحب انجمن وقت دی سٹار ہے تو تسی سارے گانے نیلی تے پا دیتے نے, آئے تے کوئی ظلم والی گل ہے تے فلم تے ہوٹ ہو جائے گی, تو گانے تے پاؤ نا, 2 تے پاؤ کم از کم. ہاں جی. انہوں نے جناب اللہ غریق رحمت کرے, حسنین صاحب ڈائریکٹر سن, ان ساتھ بات کی. انہوں نے کہی تسی ناصر دیب صاحب نال گل کرو جی, کہانی تو انہوں نے لکھی. ہاں جی. اور طارق بھٹ صاحب نے مینوں کیا, میں کیا بھٹ صاحب گل ہے وے, میں یہ نہیں پتا رزلٹ کی ہوتے اللہ دے حق چ, اللہ دے ہاتھ چ, لیکن تسی کہندے نو کہندے کہ گانے نہیں ہون گے تو فلم اوٹ ہوئے گی. ہاں جی. تو میں تو انہیں کہنا تسی گانے پاؤ گے تو انجمن اوٹ ہوئے گی, انجمن اوٹ ہوگی فلم اوٹ ہوگی, لہٰذا گانا نہیں ہونا چاہیے. واہ, بڑی بحث ہوندی ہے. پھر انہوں آخر تو انہیں کہ جی ایک پا دیو گانا, ایک پا دیو, ایک پا دو. وہ اللہ غریق رحمت کا حسین نے کہنے جی میرا رائٹر نے جو کیا وہ گل تھی کہ میں گانا نہیں پایا, اور ایکسٹرا سپر ہٹ ہوئی فلم. واہ کیا بات ہے. اس کا نام تھا انسانیت کے دشمن. انسانیت کے دشمن. ایک میری فلم تھی جس میں یہ ایکشن اور اسٹنٹ مین کی طور پر یہ مشہور. ہاں یہ بڑا سنا ہے کہ یہ 1980s کی دور میں بڑی اسٹنٹ ویمن کے نام سے بھی مشہور تھی, کہ بائک بھی چلا لیتی تھی, رکشا بھی چلا لیتی تھی, گھوڑا بھی چلا لیتی تھی. تو یہ سب چیزیں ان کے عروج پہ پہنچی. وہ بھی میری فلم تھی, اس فلم کا نام تھا قیمت. اس کے پوسٹر پر یہ تھی گھوڑے پر بیٹھی اور یوں جناب گاترا, وہ لمبی لمبی گولیاں والا جو سلطان رہے ان کا تھا. تو وہ فلم تھی, وہ بھی سپر ہٹ فلم تھی. اچھا, نور جہاں ان سے محبت کرتی تھی بہت, وہ دی وجہ سر نا وہ گل ہے نا کہ تسی ایک پہلوان بنایا ہو, مثال کے طور پہ کہ تسی ایک باجا بنایا یا بانسری بنائی. ہاں جی. ہوں تسی بانسری بنا ہو تو ویچتے ہو, تو ایک کوئی بسرو جسے بجاوے گا نا بانسری, تو تمہیں بڑی تکلیف ہوئے گی کہ میری بنائی یار, میری بنائی بانسری دی وہ لوکت ہے کہ بانسری غلط بجی. ہاں جی. اب قصور بجانے والے کا ہے جی, تو جو سر میں بجائے گا تو بانسری کا کہنے کہ یار اے بانسری کمال ہے. کیا بات. ہاں جی. ہیرو نے بہت ساری تھیں, لیکن نور جہاں جب انجمن کے اوپر ان کا گانا پکچرائز ہوتا تھا نا, نور جہاں کی آواز جیسے میں نے ان کے پروگرام میں بتایا تھا کہ دنیا کی واحد سنگر ہے جس کی ایج ٹو ایج آواز جاتی ہے. جی ٹھیک ہے, ورنہ ہیروئن گاتی ہے وہیں تک رہتی ہے. اسی طرح تو انجمن 4 چاند لگاتی تھی. ایک انجمن بجاتے خود دیکھے جٹی, بالکل, اور یہاں تک آواز تو لوگ پھر وہ گانا کہیں سے کہیں پہنچ جاتا تھا. آپ دیکھیں نا 18 گانے 3 فلموں کے, سالہ صاحب, شیر خان, چانوری, 18 دے 18 سپر ہٹ. اور نور جہاں میڈم, اور نور جہاں کے گانے اور انجمن پر پکچرائز. واہ. تو اس لیے وہ ان کو پیار کرتی تھی کہ یہ میرے گانوں کا حق ادا کرتی ہے. حق ادا کرنا یہ چیز ہوتی ہے کہ کوئی بھی کام کسی کا اگر حق ادا ہو جائے نا تو وہ تسلی ہو جاتی ہے, اور بندہ کہتا ہے کہ یار یا میری ورنہ انسان پھر نہیں کہہ سکتا. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. حق تو یہ ہے, حق ادا نہ ہوا. کیا بات ہے. تیرے نال 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 وے میں رہنا. آج نہیں ناصر صاحب پڑھے جا رہے ہیں. میں جناب انجن پھڑیا نہیں جانا, میں نکل ہی جانا. البیل نے میں کہا یار لطیفہ سنا. ہاں جی. کہندا جی ایک پہلوان سی, جدوں ڈھول بجیا تے انج نکلیا بڑے شباش شور و غوغا ہر پاسے پہلوان, تے انج پہلوان چلیا نکلیا اکھاڑے چ وڑیا, چلدا چلدا اکھاڑے چوں باہر ہی نکل گیا. کیا بات ہے, خوبصورت. کیا امپریشن دیا آپ نے بھی, یقین مانے. ناصر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے انجمن جی کے ساتھ اتنا کام کیا, اتنی فلمیں کی, لیکن آپ کو سب سے زیادہ کون سی فلم ان کی پسند آئی؟ تو سن, آپ یہ چاہتے ہیں کہ انجمن مطلب میں نے فون کرے ہونے. ہاں جی. تاکہ تو میری ساریاں فلموں تو کہنا سی بہت اچھی نے, کیونکہ ہر ان کی یہ توقع ہوتی ہے. دیکھیں لیکن پسند اپنی اپنی ہوتی ہے. مجھے ذاتی طور پر مثلا مولا جٹ سے زیادہ وحشی جٹ پسند ہے. لوگوں کو مولا جٹ پسند ہے, یہ اپنی اپنی پسند کی بات ہے. میں نے اگر انجمن کو مانا ہے نا کہ انجمن پاکستان فلم انڈسٹری کی سب سے بڑی آرٹسٹ ہے ہیروئن کے حساب سے, تو وہ صرف ایک فلم سے, اور وہ فلم تھی میلہ. میلہ.
اللہ وہ فلم ہے جس کے بارے میں شمی کپور نے مجھے کہا تھا کہ دھرمجیت سے کہ دھرمجیت اس کا یہ تعارف نہیں ہے کہ یہ وہ رائٹر جس نے مولا جٹ لکھی، اس کا اصل تعارف یہ کہ یہ وہ رائٹر جس نے فلم میلہ لکھی. اچھا. میلہ وہ فلم ہے. پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ جب مشکل سین کوئی آتا میرے سامنے، میں گھر میں میلہ چلا کر دیکھتا ہوں پھر جاتا ہوں. میں اجمل خان کو دیکھتا ہوں کہ اس نے کیا پرفارم کیا. اور جب کوئی ہیروئن پریشان ہوتی ہے کسی سین سے تو میں اسے کہتا ہوں میلہ دیکھو اور انجمن یہ دیکھو انجمن نے کیسے کام کیا. کیا بات ہے. وہ کام دیکھیں انجمن کو. واہ کیا بات ہے. سر انہوں نے کوئی گانا بھی گایا خود سے؟ کوئی ایک گانا گایا تھا جو مجھے یاد نہیں ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو مجھے بتا دیں. میرے خیال میں ویسے بہت اچھا گاتی تھی، لیکن انہوں نے پھر گل ہوئی جدہ دودھ بکدا دہی نہیں بناتا جو پھر تیرے باجرے دی راکھی کا گانا انہوں نے گایا تھا. آڈینس کو میں بتاتا چلوں. اور سر مجھے یہ بتائیے گا کہ اب کہاں پر ہیں انجمن جی؟ انجمن بیوی جی اس وقت جو ہم نے سنا ہے وہ لندن میں ہے. اور لندن میں وہ اس لیے ہیں شاید کہ پاکستان فلم انڈسٹری، جیسے میں نے آپ سے کہا نا، جب کام آتا ہے کسی کو، جب وہ کندن بن جاتا ہے جی تو ہم اسے گھر میں بٹھا دیتے. انجمن اب کندن ہے، سونے سے کندن بن چکی ہے اور اس کو کام دینا چاہیے. بالکل. لیکن لوگ نہیں سوچتے. اور ایک دفعہ میں نے کوشش بھی کی تو انجمن بیگم نے پیسے بہت مانگے. ٹھیک ہے. پھر میں نے ان کو بتایا کہ دیکھیں آپ ہم سے وہ ریٹ نہ لیں جو وہاں وہ دیپا پاڈوکن لیتی ہے. دیپیکا پاڈوکون ہے. ہاں پاڈوکن. وہاں 400 ارب روپے کی فلم بنتی ہے، 4 ارب کی. ہم فلم کروڑ 1.5 کروڑ کی 2 کروڑ کی فلم بناتے ہیں. بالکل. اس حساب سے لیں اور اپنی انڈسٹری سے پیار کریں. جی. لیکن انہوں نے اس وقت میری بات مانی نہیں. مان جاتی تو آج رزلٹ کچھ اور ہوتا. اور اب بھی میرا ان کو مشورہ ہے، اپنے پروڈیوسروں کو بھی مشورہ ہے کہ وہ انجمن کو اگنور نہ کریں، ندیم صاحب کو اگنور نہ کریں. اگر کم بیک کرتی ہیں انجمن جی تو کس کے ساتھ کریں گی؟ کون سا میل ایکٹر ہوگا جن کے ساتھ وہ کام کرنے کی خواہش مند ہوگی؟ ان کا تو نہیں پتہ، لیکن میں ان کو بیگ صاحب کے سامنے لاؤں گا. ندیم بیگ صاحب کے ندیم بیگ صاحب. اچھا جی. دونوں ہی بڑے اداکار. مطلب ایسا کردار دونوں کا لکھوں گا کہ جس میں ندیم اپنی پرفارمنس بتائے، میں کیا ہوں، انجمن اپنی فیصلہ عوام کریں. فیصلہ عوام پہ ایک ہی ہو رہا ہے. اچھا آج کی اداکاریں جتنی بھی ہیں فیمیلز کی بات کریں، کیونکہ ہم انجمن جی کی کہانی سن رہے ہیں، کس کو ریلیٹ کرتے ہیں؟ مطلب آج کی دور کی انجمن کس کو مطلب آپ کہتے ہیں کہ یار یہ انجمن ہے؟ آج کے دور میں کوئی انجمن نہیں ہے. کوئی نہیں. آج کے دور بدل گیا. میں پھر وہی بات کر رہا ہوں. وہ ٹھیک ہے، لیکن کوئی لڑکی، ایک فیمیل آرٹسٹ، 2 آرٹسٹ ایسی ہیں جو میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کی جگہ لے سکتی ہیں اگر وہ کام کریں سیریسلی. ایک مہوش حیات اور ایک ماہرہ خان. ماہرہ خان اور مہوش حیات. کیا بات ہے سر. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کوئی آخری بات اس پوڈ کاسٹ کی انجمن جی کے لیے؟ انجمن کے لیے جی، اور ہماری پیاری آڈینس بھی ہے سر. انہیں نہیں میں بھول سکتا، یہ اب ذہن میں رکھیے گا. انہیں نہیں میں بھول سکتا، باقی میں بھول جاؤں سب کو. اب آپ آڈینس کو مسکا لگا رہے ہیں. چلو لگا لے، کوئی بات نہیں. انہیں پتہ ہے سر، بڑا محبت کرتی ہے. اچھا آپ سے یا میرے سے؟ آپ سے. اچھا میرے سے تو سر وہ کرتی ہی ہیں. اب چلو جی، میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں اور انجمن کی نظر میں ایک شعر کرتا ہوں اپنے پروگرام کے اختتام پر کہ انجمن جی آ جا کے ابھی ضبط کا موسم نہیں گزرا، آ جا کے ابھی ضبط کا موسم نہیں گزرا، آ جا کے پہاڑوں پہ ابھی برف جمی ہے، خوشبو کے جزیروں سے ستاروں کی حدوں تک اس شہر میں ہر شے ہے ایک تیری کمی. امید کرتے ہیں کہ یہ پوڈ کاسٹ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا، اور اسی طرح کے مزید پوڈ کاسٹ دیکھنے کے لیے سنو پاپ کاسٹ کے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. اور آپ نیکسٹ کس پرسنالٹی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اپنا خیال رکھیے. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ عبدالحی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ ناصر.